میران مری ٹکلو شاہد خان کو کہتا ہے کہ میں ویلکم کرتا ہوں ہندوستان کو، اگر ہندوستان مجھے مدد کرے تو ہم آزادی حاصل کر لیتے ہیں. کہ لوکل بلوچ نہ ڈاکٹر اللہ نذر، نہ بشیر زیب، نہ جو ہے نا اس طرح کے RBR مری یا جو ہے نا میران مری جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مارنگ ظاہر سی بات ہے یہی موساد اور یہی راہ اور مودی کا جو ہے نا ایک مورا ہے جو کہ بلوچستان میں ایک پولیٹیکل ونگ میں چلایا جا رہا تھا. مگر یہی فتنۃ الہندوستان بسوں میں M4 لیے کہتا ہے کہ سرکار پاکستان کا جو ہے نا 50,000 آپ چھوڑو، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا. تو اب جو ہے نا بلوچ قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ ہے، یہی راہ اور مودی کا فتنہ ہے جو مارنگ کے صورت میں ان کو لایا جا رہا ہے اور یوتھ کو پاکستان کے خلاف. بلوچ نوجوان کو فوج کا دشمن یا فوج سے نفرت یا انٹیلیجنس سے نفرت بنانے والا کون ہے؟ اٹھایا جاتا تھا، بلوچ قوم کو غائب کیا جا رہا تھا اور نام کس کا دیا جا رہا تھا کہ فوج نے اٹھایا. دیکھیں مارنگ بلوچ نا وہ دہشت گرد ہے. پھر آپ اس مارنگ کو جو ہے نا یہ وہ کریں گے، تمغہ دیں گے کہ وہ بلوچستان کی نمائندگی کرے گی. وہ کبھی بھی بلوچستان کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، وہ دہشت گردوں اور یہی فتنہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے بلوچستان کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے، بیکاز ہم نے کچھ ویکس پہلے دیکھا تھا حالات بہت خراب ہوئے تھے، جس کے بعد ہمارے سیکورٹی فورسز نے یہ فیصلہ لیا تھا آپریشن شبان کے آغاز کا. اس وقت اسے کیا ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور آپریشن شبان اس وقت کس سٹیج پر ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج کی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ماہر بلوچستان امور میر شبیر بلوچ صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میرا پہلا سوال آپ سے آپریشن شبان کے حوالے سے یہ، کیونکہ بھی ریسنٹلی بیان بھی آیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ یہ کہتے ہیں جتنے بلوچوں کو مخبری کے نام پر BLA کے سرغنہ بشیر زیب نے مارا ہے کسی اور نے نہیں مارا. اب یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے بلوچستان کے اندر، اوبویسلی ہم نے اس کو پیس میں واپس لے کر آنا ہے. آپریشن شبان کا جو آغاز کیا گیا ہے اس وقت اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ ہمیں ذرا وہاں کی اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے بارے میں بتائیں. بہت بہت شکریہ ماریہ جدون صاحبہ اور وائٹ نیوز کے پورے ٹیم کا، بہت بہت شکریہ کہ مدعو کیا یہاں پہ. دیکھیں ماریہ جدون صاحبہ، آپریشن شابان، میں کہتا ہوں کہ آپریشن شابان ایک ایسا لہر ہے جو اب تک پشتون بیلٹ میں یہ جو ہے نا بلوچستان کی چل رہی ہے. جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ CM صاحب نے کہا کہ آپریشن شابان کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. بینگ سن آف سوائل، بینگ بلوچ، اگر میں کہتا ہوں کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ہماری جو IBOs ہیں، اگر وہ بلوچستان میں چاہے ساراوان ہے یا جالاوان ہے اس طرح کے آپریشن شابان جیسی کارروائیاں اسٹارٹ کریں گے، میں تو کہتا ہوں، آپ تو کہہ رہی ہو کہ صرف بشیر زیب جیسے بہت سارے ایسے سانپ ادھر انہی جو ہے نا چھاغی کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، انہی مستم کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، انہی جو ہے نا بیسیما اور مکران ڈویژن میں جہاں پہ تربت ہے، پنجگور ہے، گوادر میں چھپے ہوئے ہیں. بلکہ ایک جو ہے نا ایسا پہاڑ ہے جو کہ ایران اور پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے، جس سے پیدل یہی دہشت گرد جب ایران کے ساراوان میں یہ پناہ گزیر ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آ کے یہ بلوچستان میں ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہمارے FC کے جوانوں کو، ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کر کے پھر دم دبا کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپریشن شابان جیسا کاروائی بلوچ بیلٹ میں کیا جائے، میں تو کہتا ہوں بشیر زیب کیا اس میں ڈاکٹر اللہ نذر دم دبا کے بھاگے گا، جو بیٹھے ہوئے لندن یورپ میں یہی RBR مری، یہی جو ہے نا برآمدات، یہی جو آج کل میران مری ٹکلو شاہد خان کو کہتا ہے کہ میں ویلکم کرتا ہوں ہندوستان کو، اگر ہندوستان مجھے مدد کرے تو ہم آزادی حاصل کر لیتے ہیں. تو ایک بلوچ ہونے کے ناطے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، بینگ بلوچ میں آپ کو جو ہے نا لوکل بلوچ کی جو پرسپشن ہے وہ پرسپشن بتانا چاہوں گا کہ لوکل بلوچ نہ ڈاکٹر اللہ نذر، نہ بشیر زیب،
نہ جو ہے نا اس طرح کے اربیار مری یا جو ہے نا میران مری جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، بلکہ یہی لوکل چاہے بلوچ ہے، براوی ہے، وہ اپنے فوج کے رٹ کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ ابھی بھی جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ ضلع چاغی دالبندین ہے. آپ جائیں ابھی بھی وہاں پہ ضلع چاغی دالبندین میں آپ کو اگر سیکورٹی فورسز ملیں گے، وہ میرے جوان، میرے ایف سی کے جوان ہیں، وہ میرے پولیس کے جو ہے نا جوان ہیں. کوئی سو کالڈ جو ہے نا مارنگ یا کوئی سو کالڈ بشیر زیب یا جو ہے نا سو کالڈ ڈاکٹر اللہ نظر کے جو ہے نا وہاں پہ سیکورٹی کھڑی نہیں ہے، چیک پوسٹیں انہوں نے نہیں بنائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت خوشائن میں کہتا ہوں ورک ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا اسرائیلی اٹیک جو ہے نا ہوگا ان دشمنوں کی طرف، جو اگر ہم ان دشمنوں کو جو ہے نا اٹیک کریں گے. اچھا، ماہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ کے خلاف جو مقدمہ ہوا اور اس کے بعد جو سزائیں سامنے آئیں، ان کے متعلق بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا، ان کو اپنا ڈیفینس پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا. چونکہ آپ وہاں پر ہیں اور آپ کو چیزوں کا زیادہ بہتر سے علم ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی میں ان کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں ملا؟ کیا ان کو واقعی میں قانون تک رسائی نہیں تھی؟ دیکھیں ماریہ جدون صاحبہ، میں تو کہتا ہوں ہم ایک نوالا خیرات کریں اللہ پر، اور ایک نوالا اس ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر خیرات کریں. یہ تو میں کہتا ہوں مارنگ جو ہے نا مشکور و ممنون رہے پاکستان کا کہ انہوں نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو کیا. بلکہ اگر کامن بلوچ خاندان کی بات کریں، اس ٹائم بلوچ کے گھر گھر میں اگر آگ کسی نے جلایا وہ یہی پی وائی سی اور یہی مارنگ اور یہی صبغت اللہ جیسے، بیبو جیسے، گلزادی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر ایک گھر میں جو ہے نا ایک شمع بجھانے کی کوشش کی. اور جو ہے نا وہاں کے یوتھ کو، وہاں کے فیمیل کو، ایک چیز آپ نوٹ کر لیں نا، ہمارے بلوچوں میں نا اس 21 سینچری میں جو فیمیل ہے وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، ان کا دوپٹہ بھی آپ باہر نہیں دیکھ پاؤ گے. مگر جب سے مارنگ بدبخت نے ہر ضلع میں جا کے، ہر تحصیل میں جا کے راجی مچی کے نام پہ انہوں نے بلوچ قوم کی جو فیمیل ہے، بلوچ قوم کی جو عورتیں ہیں، ان کو جو ہے نا گمراہ کیا، ان کو باقاعدہ مجبور کیا سوشل میڈیا پہ اٹھانا، پھر ان کو مجبور کیا گیا جو ہے نا بلوچستان کے اوپر پروپوگنڈا کرنے کا. تو I think خواتین کو امپاور کرنا از گڈ تھنگ، بٹ جس چیز کے لیے امپاور کر رہے ہو دیٹس اے کوسچن. ماریہ جدون صاحبہ دیکھیں، امپاور کرنا نو ڈاؤٹ، امپاور کرنا ہم بلوچستان یونیورسٹی میں امپاور کر رہے ہیں، ہم بیوٹھم سے. میں آپ کو کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو رولر ایریا میں بات کر رہا ہوں. رولر ایریا میں آج بھی اس 21 سینچری میں بلوچ غیرت، بلوچ ننگ و ناموس یہ آج تک قائم و دائم ہے. کوئی بلوچ، میں آپ یقین کرو بینگ ایک ویل ایجوکیٹڈ بلوچ ہونے کے ناطے میری آنکھیں جو ہے نا نیچے ہوتے ہیں جب ایک بلوچ لڑکی کے ہاتھ میں M4 ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا میرے ملک کے جوانوں کو شوٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے بلوچ کے غیرت اور ننگ و ناموس کو ہمیشہ رسوائی کی طرف لے جا رہا ہے. اچھا، ساری سچویشن ہم دیکھا جب ماہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان کی سرگرمیوں میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں ایک دم سے ہم نے تیزی دیکھی ہے. یہ جو تیزی ایک دم سے آئی ہے، یہ کس چیز کا کنیکٹ ظاہر کرتی ہے بٹوین ماہرنگ بلوچ اینڈ فتنہ الہندوستان؟ کس اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیں مارنگ ظاہر سی بات ہے یہی موساد اور یہی را اور مودی کا جو ہے نا ایک مورا ہے جو کہ بلوچستان میں ایک پولیٹیکل ونگ میں چلایا جا رہا تھا، اور یوتھ کو نگیٹیوٹی کی طرف پھیلانے کی، یوتھ کو خاص کر بلوچ نوجوانوں کو فوج کے خلاف یا جو ہے نا پاکستان کے خلاف بھڑکانا. پھر باقاعدہ آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں، اب ان کے پاس بلوچ تو سسک کے بلک کے رو رہا ہے. جس چاغی میں میں اپنی بات کرتا ہوں، میں شاید آپ کو 10 سال پرانی بات نہیں بتاؤں گا، اسی چاغی میں آج تک روڈز موجود نہیں ہیں، اور اسی چاغی میں ہر وہ نوجوان 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے کہ میں کہاں سے جا کے روٹی لے آؤں، اپنے 2 وقت کا روٹی مکمل کروں. مگر یہی فتنۃ الہندوستان بسوں میں M4 لیے کہتا ہے کہ سرکار پاکستان کا جو ہے نا 50,000 آپ چھوڑو، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا. اب ایک بہت بڑا جو ہے نا سوال کریٹ
ہوتا ہے ہر اس بلوچ نوجوان کے ذہن میں, ہر اس براوی اور پشتون کے ذہن میں کہ اگر پاکستان کے سرکاری ملازمت کا 50,000 مہینے کا ملتا ہے, مگر یہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ ہم مہینے کے آپ کو 5 لاکھ روپے دیں گے, آپ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں. تو اب جو ہے نا بلوچ قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ ہے, یہی را اور مودی کا فتنہ ہے جو مارنگ کے صورت میں ان کو لایا جا رہا ہے اور یوتھ کو پاکستان کے خلاف کیا جا آپ رہا نے ہے. مینشن کیا چاغی میں روڈز نہیں ہیں اور وہاں پر لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی رو رہے ہیں. Who is responsible for this? Responsible is the all credit goes to our وہ ہمارے سردار, وہ ہمارے سیاستدان. دیکھیں ایک چیز نوٹ کرنا, ابھی بھی چاغی کے تعلیمی یافتہ نوجوان سوال اٹھاتے ہیں کس کے اوپر؟ فوج کے اوپر نہیں اٹھاتے ہیں, اپنے ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور وہ جو ہے نا کسی ادارے کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں اپنے سیاستدانوں کے اوپر, وہ سوال اٹھاتے ہیں اپنے ان جو ہے نا سرداروں, نوابوں, میروں کے اوپر کہ کیونکہ چاہے فوج ہے, چاہے حکومت پاکستان ہے یا بلوچستان ہے, انہوں نے تو اپنی فنڈنگ دے دی ہے. جب آپ کا جو سیاستدان ہے, آپ کا سردار ہے, وہی فنڈنگ اپنے جیب میں ڈال کے انہی اسلام آباد میں اپنے لیے جو ہے نا بنگلے بنا کے, ظاہر سی بات ہے پھر عوام کو کون جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب جا کے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی 2-3 سال سے اب جا کے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں, ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں اور ہماری خاص کر ایف سی ہے, اب جا کے انہوں نے ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے, اب جا کے انہوں نے اسپورٹس کو فوکس کیا, اب جا کے ترقیاتی جو کام ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہے, جو کہ بلوچستان کے چاہے چاغی کے ہوں, چاہے آپ کی مستونگ یا کوئٹہ, جس جگہ میں بھی ہو, اب جا کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب وہ سیاستدان بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا فوجیوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فنڈنگ دیں, ہم کام کریں گے. کیوں؟ اس سے پہلے آپ کو سانپ نے کاٹا تھا کہ جو آپ بلوچ ایریا میں کام نہیں کرتے. آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو ماریا جدوں صاحبہ, آپ کو پتہ ہے بلوچ نوجوان کو فوج کا دشمن یا فوج سے نفرت یا انٹیلیجنس سے نفرت بنانے والا کون ہے؟ فیکٹ اینڈ فگر آپ کو بات, یہی سیاستدان, یہی میر, یہی نواب, یہی جو پردے کے پیچھے بلوچ قوم کو ڈرل کرواتے تھے, اٹھایا جاتا تھا, بلوچ قوم کو غائب کیا جا رہا تھا, اور نام کس کا دیا جا رہا تھا کہ فوج نے اٹھایا. اب دیکھو یہ بڑا ایک جو ہے نا پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال ہے. آج نقصان اور آج جو ہے نا بیکورڈ, آج سوالات کس کے اوپر ہو رہے ہیں؟ میرے فوج کے اوپر ہو رہے ہیں نا, میرے اداروں کے اوپر ہو رہے ہیں. کردار جو ہے نا یہ رہا ہے کس کا؟ سرداروں کا, نوابوں کا, سیاستدانوں کا. مگر بدنام ہوا کون؟ پاکستان کا جو ہے نا فوج, انہوں نے فوج کو بدنام کیا. تو پھر جب ماہران بلوچ یا مختلف اس طرح کی تنظیمیں وہاں پر سوال اٹھاتی ہیں اور وہ بھی اپنے حق کی بات کرتی ہیں, تو پھر وہ کس طرح سے غلط ہو گئے؟ دیکھیں مارنگ بلوچ نا وہ دہشت گرد ہے. آپ مارنگ بلوچ کو اور کامن بلوچستان کی جو یوتھ کو کمپیئر نہ کریں. دیکھیں کامن بلوچستان پاکستان سے محبت کرتا ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے, پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے اسی مودی, اسی راہ, اسی نمک حرام افغانستان کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آتا ہے. آپ مارنگ کو جو ہے نا اگر کامن بلوچستانیوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ مارنگ کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایون کہ جو بلوچ ہے, براوی ہے, وہ مارنگ کو اپنے ساتھ جوڑتا نہیں ہے. جس مارنگ کے باپ کے قبر میں بی ایل اے کا جھنڈا, بی ایل اے کے جھنڈے میں لپٹا ہوا ہے اسی بلوچستان کے سرزمین میں, پھر آپ اس مارنگ کو جو ہے نا یہ وہ کریں گے, تمغہ دیں گے کہ وہ بلوچستان کی نمائندگی کرے گی. وہ کبھی بھی بلوچستان کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے, وہ دہشت گردوں اور یہی فتنہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے. کیا بلوچستان کے مسائل کا حل بیرون ملک سیاسی لابنگ اور جی ایس پی سٹیٹس پلس معطل کرنے کی کوششوں سے ممکن ہوگا, یا پائیدار امن کے لیے ہمیں دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی, ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرنا پڑے گا, ان کی رفتار تیز کرنی پڑے گی, جمہوری عمل کو انہانس کرنا پڑے گا؟ کیا راستہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ مؤثر ہے؟ دیکھیں ماریا جدوں صاحب, پہلے ہم سوچتے تھے کہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں ڈنکی لگا کے جو ہے نا یورپ جاتے ہیں, مگر اب یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہمیں ملا ہے کہ اب بدبخت یہ بی این ایم جیسے ادارے, پارٹیز, یا جو ہے نا ایسے ایر بی آر کے اتکنڈے, یا جو ہے نا میران, یا یہ جو برآمدات کے جو وہ سلسلے, یہ باقاعدہ حوالے کے تھرو
انہی بلوچستان کے مکران ڈویژن ہے, یہی رکشان ڈویژن ہے یہ, اور خاص کر جو مین ان کی جو لابنگ اور مین ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ نوشکی اور تربت اور پنجگور میں ہو رہی ہے. یہاں پہ باقاعدہ حوالے کے ذریعے پیسے بیچتے ہیں اور انہی بلوچ فیمیلز کو, انہی بلوچ میلز کو باقاعدہ ڈنکی لگا کے ان کو یورپ لے جایا جاتا ہے تاکہ پاکستان میں کوئی بی این ایم کے تھرو, کوئی دوسرے جو اینٹی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بلوچوں کے نام پہ بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں اور بلوچ کو بلوچی کپڑے پہنا کے پاکستان کے خلاف بلوایا جاتا ہے. ایک ٹرینڈنگ شروع ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر بی این ایم جیسے سو کالڈ کلدم تنظیمیں جو لندن میں بیٹھ کے اسی بلوچستان سے بلوچ فیمیلز کو, بلوچ یوتھ کو بلایا جاتا ہے, تو میں درخواست گزار ہوں اپنے حکومت پاکستان سے, اپنے حکومت بلوچستان سے, جس طرح ابھی ریسنٹلی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے 4000 جو ہے نا میل فیمیلز کو بلوچستان سے لایا گیا اور مختلف جگہوں میں وزٹ کرائے. اگر ہم اپنے یوتھ کو, ہم اپنے بلوچستان کے پیور لوکل بلوچوں کو, لوکل پشتونوں کو, براویوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, پلیٹ فارم دیں گے, انگیج کریں گے, تو یہی نوجوان. ایڈنگ ٹو دس تھنگ جو آپ نے بھی مینشن کی ہے, ابھی بلوچستان گورنمنٹ نے 5000 ایسی خواتین کو اپلفٹ کیا, امپاور کیا, ان کو انٹرپرینورشپ کے اسکل دیے ہیں, ان کو ڈیجیٹل اسکلز دیے ہیں, ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. تو پھر انٹرنیشنل لیول پر بی وائی سی یا بی این پی جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو کیوں نہیں پورٹرے کرتی ہیں؟ ہر وقت صرف نیگیٹو سائڈ کیوں پورٹرے کی جاتی ہے؟ دیکھیں جس بی وائی سی یا بی این ایم یا بی ایل اے اور بی ایل ایف جو فتنہ بن کے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سو کالڈ بلوچ کہہ کے, ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, بلکہ میرے خیال سے ہسٹری میں ابھی تک آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بولا ہے. بشیر زیب آپ کو پتہ ہے در بدر پھرتا رہتا تھا کہ مجھے پاکستانی نوکری ملے. اس کا ثبوت بھی ہے گورنمنٹ, بلکہ ایک بڑے جو ہے نا ممسنی جو قوم ہے ان کے میر کے پاس چلا گیا تھا کہ یہ میرا سی وی ہے, مجھے جاب گورنمنٹ دیو. آج دیکھو وہی بشیر زیب بدبخت اسی گورنمنٹ کا محتاج بھی تھا, اسی گورنمنٹ کے سرکاری نوکری کے لیے بھی آ رہا تھا, مگر آج وہی بشیر زیب بدبخت میرے بلوچ نوجوانوں کو, پشتون نوجوانوں کو اور براوی نوجوانوں کو اسی پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے. تو کہنے maybe not having enough employment opportunities کی وجہ سے لوگ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں. بلوچستان میں ایشوز بہت ہیں. اگر آپ گراس روٹ میں چیک کریں گے نا تو گراس روٹ میں جو میں کہتا ہوں داغدار وہ ہوگا وہ یہی بلوچستان کے اپنے لوگ ہوں گے. ایک چیز نوٹ کرنا, چاہے پنجاب سے آیا ہوا آفیسر ہو, چاہے سندھ سے آیا ہوا آفیسر ہو, چاہے جو ہے نا کشمیر سے, گلگت بلتستان, جس صوبے سے آیا ہوا آفیسر بلوچستان میں تعینات ہے وہ بلوچستان کے لوکل بندوں کو تو نہیں جانتا ہے, ان کو تو نہیں جانتا ہے. اگر بلوچستان کو کسی نے نقصان دیا ہے تو وہ بلوچستان کے خود کے اپنے نواب, سردار, سیاستدان ہیں جو کہ کامن بلوچستانیوں کو فوکس نہیں کیا گیا ہے, جو کہ کامن. دیکھو کرپشن ایک اور ٹاپک ہے, میں اس کو اس زمرے پہ نہیں لے آتا ہوں, اس کے اوپر ایک گہری جو ہے نا وہ, مگر یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جب بھی کوئی جابز یا کوئی این جی اوز یا کوئی پروجیکٹ آئے انہوں نے ان کو دیا ہے جن کا تعلق سرداروں سے ہے, جن کا تعلق سیاستدانوں سے ہے. تو لوکل جو بلوچ ہے, براوی ہے, وہ ہمیشہ چکی میں جو ہے نا پھنس گئے ہیں. اب جب چکی میں پھنس گئے تو ایسے فتنے جو بی وائی سی کے شکل میں مارنگ سو کالڈ ہے, یہ بیبو ہے اور جو ہے نا گلزادی ہے اور بیبرگ ہے, اور پھر جو ہے نا اس کا اگر نیگیٹو ونگ دے کے, ٹیررزم ونگ دے کے, یہی بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر نے اس جو ہے نا نقطے کو ڈھونڈ لیا کہ بھائی اب کامن جو ہے نا بلوچستان کو ہم اپنے بلوچستانی یوتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ان کو دہشت گردی کے راستے میں لے آئیں تاکہ پاکستان کے خلاف یہ بول سکے. اگر بلوچستان میں بی وائی سی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم اپنے احتجاج کو پرامن کہتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو اپنے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں, انصاف کی جدوجہد کے لیے بیٹھے ہیں, تو پھر آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہی سب سے زیادہ پر تشدد واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ کیا کہتی ہو, بی وائی سی کے یا جو ہے نا پی ٹی ایم ہے یا کے پی کے, خیر کے پی کے حوالے سے شاید میں زیادہ انالائسز نہیں کر سکوں. بہرحال یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے میں
اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں کہ BYC کے جب بھی روڈز بند ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ہی بلوچوں کو تشدد, اسی روڈ کو بند کرنے میں اپنے ہی بلوچوں کو تشدد کیا ہے, اپنے ہی بلوچوں کو روکا ہے, ایون کہ ایمبولینسز کو, ایون کہ جو لوکل ایریا ہے جہاں پہ بلوچ قوم کو جو ہے نا تحصیل ایریا میں, گاؤں ایریا میں فیسلیٹیشن پرووائڈ نہیں ہوتے, انہوں نے جب روڈ اپنے مفادات کے لیے, اپنے فتنے کے لیے روڈ جب بند کیے گئے, یہ نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا اب جا کے آتی ہے کہ مسنگ پرسن ان کا جو ہے نا ایک ذریعہ تھا جس ذریعے سے انہوں نے پاکستان کو بدنام تھا. تو BYC کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ BYC کا پرامن احتجاج جی بالکل. مطلب دیکھیں اس میں ابھی آپ خود سوچیں جس دن سے مارنگ بند ہوا ہے, ابھی آپ کو تمپ میں, چھاغی میں, دالبندین میں, یہی نوشکی میں, یہی کوئٹہ میں آپ کو جو ہے نا تفتان جیسے بارڈر, جسے ایران کا بارڈر کہا جاتا ہے, ماشکل جیسے بارڈر میں لوگ جو ہے نا چھاکنگ کر رہے ہیں, دیواروں میں مارنگ مرد آباد کے نعرے لگوا رہے ہیں, چھاکنگ ہو رہی ہے باقاعدہ جو ہے نا. ہر گھر میں BYC نے مطلب ایک گھر میں ایک جو ہے نا نوجوان کو انوالو کیا ہے نیگیٹیوٹی میں. تو مارنگ نے جتنا نقصان بلوچ قوم کو, براوی کو نقصان دیا ہے, اب تک کسی سردار نواب نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا اس مارنگ نے آ کے یہی جو فتنوں میں جا کے, انٹرنیشنل فنڈنگز میں جا کے. ظاہر سی بات ہے مارنگ کا تو باپ ایک دہشت گرد بن کے جس طرح پاکستان کو نقصان دے رہا تھا, جس طرح بلوچیت کر کے وہ بلوچستان میں جو ایک ٹیررزم پیدا کر رہا تھا, اب یہ میں کہتا ہوں ان کا ایک لیٹسٹ جو ہے نا شعبہ مارنگ کے نظر. مارنگ نے ٹارگٹ کیا کہ میں سمارٹ طریقے سے, میں ایموشنل طریقے سے جو ہے نا بلوچ قوم کو اپنی طرف کھینچوں تاکہ میں ان کو پاکستان کے خلاف کروں. مگر میں کہتا ہوں کہ جتنا نقصان اس بدبخت BYC نے جو ہے نا بلوچ قوم کو, براوی قوم کو دیا ہے, اب تک کسی نے نہیں دیا. لاسٹ کوشچن آپ سے, افغان طالبان کو صوبہ بدخشاں میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب ان کے لیے جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سرگرمیاں کی جا رہی ہیں وہ بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ BLF سے زیادہ اگر کوئی خطرناک ہے وہ TTP ہے, وہ افغان طالبان ہے. وہ افغان طالبان, میں افغانستانیوں کو نہیں کہتا ہوں, وہ افغان طالبان ہے کہ آپ کے چمن بارڈر سے لے کر ایران کے بارڈر تک جو ہے نا یہ روٹ ہوتا ہے. اس روٹ میں اس 24 آور میں کہتا ہوں کہ وہ گولہ بارود جو ہے نا وہ بلوچستان کی طرف جو ہے نا لایا جاتا ہے, بلوچستان میں ٹارگیٹ اور بلوچستان میں جو ہے نا بدامنی کو پھیلانے کے لیے. جس طرح افغان یہ بدبخت نمک کرام کو جو ہے نا ٹریننگ دیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے شاید ایک ڈیبیٹ دیکھا تھا, وہ آج کل گورو آریہ وہ تو جو ہے نا کھل کے کہتا ہے کہ بہت جلد بلوچستان میں بلاسٹیں کروائیں گے, بہت جلد بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کروائیں گے, اور یہ بلاسٹیں لاہور جو ہے نا اس کی جو ہے نا آواز سنے گا. اب دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو, یہ انڈیا یہ بدبخت صرف یہی کر سکتا ہے کہ بلوچستان کے ان فتنوں کو, ان دہشت گرد چاہے وہ TTP کے صورت میں ہو چاہے وہ BLA کی صورت میں ہو, ان کو خرید کے یہی بلوچستان میں بلاسٹیں کروا کے معصوم بلوچوں, معصوم پشتونوں اور معصوم براویوں کو ٹارگٹ کرے گا اور بلوچستان کی بدامنی کو جو ہے نا. مگر اب جا کے سیکورٹی فورسز نے اپنے بارڈری نظام کو اسٹرانگ کیا ہے. جس طرح بلوچستان میں کاروباری نظام بند ہو گیا ہے بارڈری طریقے سے, جو اللیگل کام تھا, اب جو ہے نا گوراواریہ جتنے بھی گلا پھاڑ کے بھی بولے نا کہ بلوچستان میں مجھے بلاسٹیں کروانا ہے, ٹارگٹ کلنگ کروانا ہے. اب جیسے آپریشن شابان جیسے اس طرح کے آپریشن جب پورے بلوچستان میں آئیں گے تو یہ گوبر آریہ کے جو ہے نا باتیں درے کے درے رہ جائیں گے. اور وہ ہم نے لاسٹ ایئر مئی میں دکھا بھی دیا تھا. جی بہت شکریہ شبیر بلوچ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.